الرحمن الرحیم، یہ غزل ہے حیدر علی آتش کی، جماعت ناہم کی، اور اس کے آخری 3 اشعار ہیں۔ پہلا شعر: طبل و علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا، ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا، یوں مدعی اسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں اور مختصر سی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یوں اس طرح مدعی فریاد کرنے والا حسد، بغض، اناد یا محاصرانہ چشمک بھی حسد کو ہی کہتے ہیں، تو نہ دے یعنی جو نہیں دینا چاہتا وہ نہ دے۔ آتش کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے آگ، لیکن یہاں آتش نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آتش غزل یہ تو نے کہی، یعنی یہ جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آتش کہتا ہے یہ جو غزل تم نے لکھی ہے یا تم نے جو پڑھی ہے، عاشقانہ کیا، عشق اور محبت کے متعلق ہے، اور عشق اور محبت کے متعلق انتہائی اچھی غزل ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں مجھے اس غزل کے اوپر داد ملنی چاہیے، مجھے لوگ تھپکی دیں، میری غزل کو تحسین کی نظر سے دیکھیں، میری غزل کو سرائیں، لیکن اگر کوئی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، محاصرانہ چشمک کی وجہ سے مجھے داد نہیں دینا چاہتا تو نہ دے۔ اسی غزل کا ایک شعر یہ بھی ہے: طبل و علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ طبل ڈول یا نکارہ، علم کہتے ہیں جھنڈے کو یا پرچم کو، ہے پاس نہ میرے پاس نہیں ہے، اور ملک و دولت کہتے ہیں دنیا و دولت، جائیداد، زمین، ہم سے خلاف میرے خلاف ہو کر کرے گا زمانہ کیا، لوگ کیا کریں گے۔ شاعر شعر میں کہتا ہے کہ میرے پاس نہ تو نکارہ ہے، نہ میرے پاس طبل ہے، نہ میں جنگ کرنے کے موڈ میں ہوں، نہ میرا کوئی گروپ ہے جنگ کرنے والا کہ میں نکارہ بجاؤں گا۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ جنگ سے پہلے نکارہ بجاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں جب میت گھر سے نکالتے تھے تو نکارہ بجایا کرتے تھے، جس کو ہم ہندکوں میں نغارہ کہتے ہیں۔ نغارہ بج گیا جی، شاید ابھی وہ نہیں ہے، لیکن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ میت جب نکالتے تھے نا گھر سے تو اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر اور اعلان وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ نکارہ بجایا کرتے تھے، آپ کو تو پتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں وہ نہ تو میں نے جنگ کرنی ہے، نہ میرے پاس کوئی جھنڈا ہے، نہ میرے پاس دنیا ہے، نہ دولت ہے، تو میری کوئی مخالفت کیوں کرے گا۔ اور پھر اگلا شعر ہے: ترچھی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کا۔ ترچھی نگاہ، ٹیڑھی نگاہ یعنی کنکھیوں سے دیکھنا، ٹیڑھی نگاہ، ترچھی نگاہ، اور اس کو کنکھیوں سے دیکھنا بھی کہتے ہیں۔ ترچھی نگاہ سے یعنی کنکھیوں سے، ٹیڑھی نگاہ سے، ٹیڑھی نظر سے۔ طائر دل کا پرندہ ہو چکا شکار، شکار کہتے ہیں کسی کو پکڑ لینا، کسی کو مرغوب کرنا، کسی کو قید میں لینا۔ جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا، یہ تنزیہ ہے۔ آپ پہلے نیچے والے شعر کو دیکھیں، جب تیر کج پڑے گا یعنی کہتے ہیں یار تمہارا جو تیر ہے وہ ٹیڑھا ہے، تمہاری نظر بھی ٹیڑھی ہے، تیر بھی ٹیڑھا، نظر بھی ٹیڑھی، اڑے گا نشانہ کیا۔ تو کہتے ہیں جب تیر بھی ٹیڑھا ہے، نظر بھی ٹیڑھی ہے، تو کون سا نشانہ تم مارو گے، کون سے نشانے کو تم پکڑو گے، کون سا نشانہ تم چھوؤ گے، کس نشانے تک تم پہنچو گے۔ انا کہتے ہیں ہدف کو، مقام کو، ٹھکانے کو، یعنی ہم نے ایک جگہ ایک چیز رکھی، اس کو ہم ہدف بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ ہدف تم نہیں بنا سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا تیر بھی ٹیڑھا ہے اور تمہاری نظر بھی ٹیڑھی ہے۔ تو کہتے ہیں ترچھی نگاہ سے دل شکار ہونے والے نہیں ہیں، پہلے نگاہ کو سیدھا کرو، تیر کو بھی سیدھا کرو، تیر بھی سیدھا ہو، نگاہ بھی سیدھی ہو، پھر ہدف کو، اس جگہ کو آنکھوں میں رکھو، نشانے پہ رکھو، پھر جب تم تیر چلاؤ گے تو پھر تمہارا نشانہ اپنی جگہ پہ لگے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں بھی ٹیڑھی، تمہارا تیر بھی ٹیڑھا، اور تم کہتے ہو کہ میں نشانہ لگا رہا ہوں، تو وہ تنزن کہہ رہا ہے، اس کے اوپر ہوٹنگ کر رہا ہے کہ اس طرح
شکار نہیں ہوا کرتے، ترچھی نگاہوں سے اور ٹیڑے تیروں سے شکار نہیں ہوا کرتے۔ اور ہم اکثر ایک دو لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ہم اس کو تجربہ پڑھتے ہیں، یہ تجربہ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے تجربہ، پھر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں تخلص، تخلص نہیں ہے، یہ ہے تخلص۔ کیا لفظ ہے؟ تخلص۔ کیا لفظ ہے؟ تخلص، جو شاعر غزل کے آخری شعر میں مقطع میں استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تخلص۔ اور ایک نیا لفظ آج آپ کو بتایا ہے محاصرانہ چشمک، یعنی بغض، انات یا کسی کے ساتھ حسد کرنا۔ اور ایک اور لفظ ہے کج، کج کہتے ہیں ٹیڑے کو، ٹیڑھا پن۔ نیا لفظ آپ کو بتایا ہے وہ ہے کنکھیوں، ٹیڑھی نگاہ کو کنکھیوں سے دیکھنا بھی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔